السلام علیکم۔ روزے کے مسائل معلوم کرنے کے لیے ہمارے چینل پوشیدہ مسائل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ جب شادی اور رخصتی ہو گئی اور دلہن کو شوہر اپنے مکان پر لے آیا تو اب یقیناً ان میں خلوت اور تنہائی ہوگی۔ اس سلسلے میں کچھ آداب و اصول اور کچھ باتیں ذہن نشین ہونی چاہیے۔ دلہا اور دلہن کو چاہیے کہ رخصتی سے پہلے والا دن اس طرح نہ گزاریں کہ بالکل تھکے ہوئے ہوں اور آرام کا کوئی موقع نہ ملا ہو، بلکہ دن میں موقع نکال کر کچھ وقت آرام کر لینا چاہیے تاکہ دونوں کے ملاقات کے وقت طبیعت میں انبساط و شگفتگی اور بدن میں تازگی ہو۔ انبساط کے اسباب سہولت کے ساتھ میسر آ جائیں تو انتظام کر لینا چاہیے، مثلاً پھل فروٹ یا مٹھائی وغیرہ، خوشبو اور کمرے کی کسی قدر زینت۔ بعض جگہوں پر اس میں بہت مبالغہ کیا جاتا ہے اور حجلِ عروسی کو سنوارنے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ یہ اسراف اور فضول خرچی ہے جس سے گناہ ہوگا۔ فضول خرچی شیطان کا عمل ہے۔ اگر مہر معجل یعنی نقد مہر کا رواج نہ ہو تو کوئی چیز بھی مہر کے علاوہ اس کے مزاج کی رعایت کر کے ہدیۃً پیش کر دینی چاہیے۔ اس کے بغیر اس سے نفع اٹھانا مردانہ غیرت و شرافت کے خلاف ہے۔ پہلی ملاقات میں کلام اور گفتگو سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یعنی تم پر اللہ کی سلامتی اور رحمتیں ہوں کہے اور پھر عورت کی پیشانی اور اس کے بالوں پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھنا چاہیے: اللہم انی اسألک من خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما جبلتہا علیہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علیہ۔ ترجمہ: اے اللہ، میں اس عورت کی خیر و بھلائی کا اور جو خیر آپ نے اس میں رکھی ہے اور جس چیز پر آپ نے اسے پیدا فرمایا ہے ان سب کا سوال کرتا ہوں، اور عورت کے شر سے اور جو شر اور برائی اس میں رکھی ہے اور جس شر پر آپ نے اسے پیدا فرمایا ہے اس سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ بھی آداب میں داخل ہے کہ اولاً وضو کرے، پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر خیر و برکت اور توافق و محبت اور پاکیزگی کے ساتھ دوام و بقا نیز صالح اولاد کے حصول کی دعا کی جائے۔ نیز سلف صالحین اور بزرگوں کا یہی عمل ملتا ہے کہ وہ 2-4 رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے، پھر موقع کے مناسب اپنی دلہن کے سامنے جو نہایت زیب و زینت اور بناؤ سنگھار کر کے آتی ہے، دنیا کی بے وقتی اور بے ثباتی اور مال و دولت کے بے قیمت ہونے کا تذکرہ کرتے تاکہ مال کی محبت کم ہو اور دینی رخ پیدا ہو، اور پھر ساتھ ساتھ اپنے تعلق اور محبت اور نکاح سے پہلے ہر طرح کی بیگانگیت اور نکاح کے بعد کے بے تکلف رشتہ و تعلق کا تذکرہ اور محبت کی باتیں کرے۔ اس بات کا ضرور دھیان رہے کہ زوجین شادی سے پہلے اجنبی اور بالکل غیر مانوس تھے، آپس میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب جب نکاح کے ذریعے تعلق پیدا ہوا تو ظاہر ہے کہ ایک دم سے وہ پوری طرح مانوس نہیں ہو سکتی، نہ کھل کر سامنے آ سکتی ہے۔ اس لیے جماع اور صحبت میں جو اس تعلق کی آخری کڑی ہے، جلد بازی ہرگز نہ کرنی چاہیے، بلکہ ایک آدھ شب تو اس سے فقط انسیت و محبت اور خوش طبعی کی باتیں ہوں، پھر آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف میل اور اپنے قریب کرے۔ اور صحبت و جماع کے لیے تو ساری زندگی پڑی ہے، لیکن اگر اس میں انتہائی عجلت سے کام لیا گیا تو کئی طرح کے نقصانات کا اندیشہ ہے۔ بیوی کے ذہن میں یہ بات جم جائے گی کہ نکاح کا مقصود فقط شہوت رانی ہے اور کچھ نہیں۔ ظاہر ہے کہ عورت فطرتاً باحیا ہوتی ہے، وہ اتنی جلدی ہم بستری کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتی، اور اگر اس نے آمادہ کر ہی لیا تو اس کی خواہش میں جلد ابھار پیدا نہیں ہوگا، اس لیے کہ مرد کے پہلے فارغ ہو جانے پر اس کی خواہش ناتمام رہے گی اور اسے کوئی لذت محسوس نہیں ہوگی۔ پہلی مرتبہ جماع کرنے کی وجہ سے پردہ بکارت ذیل ہو جاتا ہے، اور بے تکلفی نہ ہونے اور عورت میں خواہش پیدا نہ ہونے کی وجہ سے اس تکلیف کا زیادہ احساس ہوگا۔ اس کے لیے سوہان روح اور شوہر کی طرف سے دل میں کراہت پیدا ہو جانے کا سبب بن جائے گا۔ عورت کو قریب کرنے اور اسے مانوس بنانے کے لیے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ نکاح کے بعد ایک نئی دنیا سامنے آتی ہے،
اور اس میں عجیب و غریب دل آویزیاں اور دل فریبیاں ہوتی ہیں۔ ایسے موقع پر اپنے آپ کو سنبھالنا بے حد ضروری ہے کہ بالکل عاشقانہ اور والہانہ انداز نہ ظاہر کیا جائے، ورنہ وہ آپ کو اپنا غلام اور خادم تصور کرے گی اور پھر اپنی بات کو منوانا اور اپنے مطالبات تسلیم کروانا شروع کر دے گی، اور نہ ہی عورت کو اپنا مملوک اور گھر کی خادمہ سمجھ کر روکھا پن اور ترش انداز اختیار کرے کہ بات کرتے ہی چہرے پر بل پڑتے ہوں اور یہ خیال ہو کہ ہمارا رعب جم جائے۔ اس طرح رعب اور وقار پیدا نہیں ہوتا، بلکہ بیوی کے دل میں شوہر کے خلاف نفرت اور حقارت کے جذبات ابھرتے ہیں۔ عورت گھر کی ملکہ عفت بن کر آ رہی ہے، فطری طور سے محبوبہ بھی ہے اور آپ کی رفیقہ حیات، آپ کے اندرونی کاموں میں معاون و مددگزار بھی، اس لیے محبت و الفت کا بھی اظہار ہو، ساتھ ہی اپنا وقار و مقام بھی ملحوظ رہے۔ اس سے طبیعت میں شگفتگی پیدا ہوگی اور آپ کا قوام و حاکم ہونا بھی ملحوظ نظر رہے گا۔ بعض لوگ شب زفاف کو شب قدر کے برابر باعظمت اور قبولیت دعا کی رات سمجھتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ خیال قطعاً غلط اور بے اصل ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ اسی طرح بعض یہ سمجھتے ہیں کہ مہر کے پیسے بالکل پاک ہیں، اور یہ بھی مشہور ہے کہ بیماری کے موقع پر اس سے علاج کرنا چاہیے تاکہ جلد شفا حاصل ہو۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مہر کا پیسہ عورت کے لیے حلال اور پاکیزہ ہے، جیسے اور حلال طریقے سے کمایا ہوا مال ہوتا ہے، لیکن اس سے علاج کرنے سے جلد شفا ہوتی ہے، کہیں لکھا ہوا نہیں دیکھا۔ جماع یعنی صحبت کرنا اور ہم بستر ہونا انسان کی وہ طبی اور اہم ضرورت ہے کہ جس کے بغیر انسان کا صحیح طور سے زندگی گزارنا مشکل بلکہ تقریباً ناممکن سا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کی تکمیل کا جذبہ انسانوں میں ہی نہیں بلکہ تمام حیوانات میں رکھا ہے، لیکن شریعت نے انسان کے اس فطری خواہش کی تکمیل کے لیے کچھ آداب اور طریقے رکھے ہیں تاکہ انسان اور حیوان میں فرق ہو جائے۔ اگر جماع کا مقصد فقط شہوت کی تکمیل ہی رکھی جائے جس طرح بھی ہو، تو انسان اور حیوان میں فرق ہی کیا ہو؟ اس لیے اس کے آداب کی رعایت شرعی حق ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی حق بھی ہے۔ شریعت مطہرہ نے جماع کو انسانی حق دینے کے ساتھ شرعی حق بھی دیا ہے، اس لیے اس پر بہت سی فضیلتیں بھی بیان کی گئی ہیں تاکہ ایک مسلمان کو اس فعل میں بھی ثواب ملے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی بیوی سے جماع کرنا بھی صدقہ ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک شخص اپنی بیوی سے نفسانی خواہش پوری کرتا ہے، اس میں بھی ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اپنی خواہش کسی غلط جگہ پوری کرتا تو اس پر گناہ ہوتا یا نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور۔ فرمایا، جب گناہ سے بچنے کے لیے حلال جگہ اس کو صرف کیا تو ضرور ثواب ملے گا۔ اندازہ لگائیے کہ خدائے پاک کی کتنی رحمتیں ہیں اپنے ماننے والوں پر۔ اب ہم جماع کے کچھ آداب بیان کرتے ہیں۔ جماع کا ایک ادب یہ ہے کہ پہلے عورت کو پیار و محبت اور بوس و کنار کے ساتھ مانوس کر لیا جائے اور ایسی صورت اختیار کی جائے جس سے وہ بھی آمادہ جماع ہو جائے۔ عورت کو میل کرنے اور اس کی خواہش ابھارنے کی بہت سی صورتیں ہیں جو عورتوں کے مزاج و احوال کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں، مثلاً پیار و محبت کی باتیں کرنا، بوس و کنار کرنا، بغل گیر ہونا وغیرہ وغیرہ۔ اطباء نے لکھا ہے کہ عورت میں جنسی خواہش اس کے پستان دبانے سے نیز پستان کے سرے کو آہستہ آہستہ ملنے اور چوسنے سے بہت زیادہ اور جلد پیدا ہوتی ہے۔ پستان چوسنے کی وجہ سے اگر منہ میں دودھ آ گیا تو اسے تھوک دے۔ شوہر کے لیے اپنی بیوی کا دودھ پینا حرام ہے، بلکہ بعض علماء کے یہاں تو نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں نکاح نہیں ٹوٹتا مگر حرام ضرور ہے۔ اطباء نے یہ بھی لکھا ہے کہ عورت کے جسم میں شہوت کا مرکز مختلف اعضاء میں ہوتا ہے جن کے چھونے اور ملنے سے اس کی شہوت ابھرتی ہے، قرائن سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال جب تک مکمل طور پر اس کی خواہش نہ ابھرے
جس کا اظہار خود ہی مختلف حرکتوں سے کر دیتی ہے، مثلاً شوہر کے قریب ہوتے جانا، آنکھوں میں خمار پیدا ہونا، شوہر کے بدن پر ہاتھ پھیرنا، اس کو چوم لینا، انگڑائی لے کر اپنے بدن کے محاسن ظاہر کرنا وغیرہ، اس وقت تک جماع میں مشغول نہ ہو۔ مرد کو چاہیے کہ اس سے پہلے اپنے جذبات کو قابو میں رکھے، جس کی ایک صورت یہ ہے کہ جماع کرنے سے پہلے ذہن کو جماع وغیرہ اور اس کی لذت سے بالکل خالی رکھے۔ فطری طور پر عورتوں کو طبائع مختلف ہوتی ہیں، اس لیے شوہر کو اس کی طبیعت اور فطرت کا اندازہ لگا کر اقدام کرنا چاہیے۔ اگر کسی وقت عورت اس کے لیے کسی وجہ سے آمادہ نہ ہو تو اس کو اس پر مجبور نہ کرنا چاہیے۔ جماع ایسے وقت میں کیا جائے جس میں طبیعت کا توازن درست ہو، نہ زیادہ بھوک کی حالت ہو، نہ بالکل پیٹ بھرا ہوا ہو، نہ ہی پیشاب و پخانہ کا تقاضا ہو، نہ نیند کا غلبہ ہو، نہ ذہن پر پریشانیوں اور الجھنوں کا ہجوم ہو۔ جماع میں حتی الامکان ستر اور پردہ ہونا چاہیے، اس لیے کوئی ایسا مکان ہونا چاہیے جس میں کوئی دوسرا نہ ہو، بلکہ نادان بچہ بھی نہ ہونا چاہیے۔ ہاں، بچہ سویا ہوا ہو تو الگ بات ہے، حتیٰ کہ جانوروں کی موجودگی بھی مناسب نہیں۔ اسی طرح کلام پاک یا دینی کتابیں ہوں تو ان پر کپڑا ڈال دیا جائے۔ نیز جماع کے وقت بالکل ننگا ہونا اچھا نہیں، بلکہ بقدر ضرورت ستر کھولنا چاہیے اور باقی بدن پر کپڑا وغیرہ ڈال لیا جائے۔ جماع کے موقع پر قبلہ رخ نہ ہونا چاہیے، یہ احترام قبلہ کے خلاف ہے۔ جماع سے بلکہ ملاقات سے پہلے یہ بھی مناسب ہے کہ مسواک یا منجن وغیرہ سے منہ صاف کر لینا چاہیے۔ منہ صاف رکھنا ویسے بھی مسنون اور فطرت میں داخل ہے، مگر اس موقع پر اس کا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ابتدائی مراحل میں منہ کی بو سے ایک دوسرے کو اذیت نہ پہنچے، بلکہ کوئی خوشبودار چیز الائچی وغیرہ منہ میں ڈال لی جائے تو اچھا ہے۔ جماع کرنے سے پہلے مذکورہ دعا کا پڑھنا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ ترجمہ: اللہ پاک کے نام کے ساتھ یہ عمل شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہم کو شیطان سے بچا اور آپ اس سے جو اولاد عطا فرمائے اس کو شیطان سے بچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر اس ملاپ میں حمل ٹھہر گیا تو اس بچہ کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ دعا ستر کھولنے سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ اگر ستر کھولنے کے بعد یاد آئے تو دل سے پڑھے، زبان سے نہیں، اور دعا دونوں کو پڑھنی چاہیے۔ شیطان کے نقصان نہ پہنچنے کا مطلب میں علماء نے کئی مطلب رکھے ہیں، مگر ایک عمدہ مطلب بعض علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اس بچہ کا ایمان محفوظ رہے گا، شیطان اس کو ایمان سے ہٹا نہیں سکے گا۔ اللہ اکبر! یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ ایک دعا کی برکت سے بچے کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ عین صحبت کے حال میں بولنا بھی مناسب نہیں، نہ ہی اس وقت بیوی کے علاوہ کسی اور سے جماع کرنے اور لطف اندوز ہونے کا خیال ذہن میں ہونا چاہیے، ورنہ یہ بھی زنا کے مترادف ہے۔ البتہ اگر شوہر کو سرعت انزال کا خطرہ ہو تو صحبت شروع کرنے کے بعد ذہن اس طرف نہ رکھے تو جلدی انزال نہ ہونے میں مفید ہوگا، یعنی جماع کرتے وقت ذہن میں اس کا خیال نہ ہو کہ وہ جماع کر رہا ہے تاکہ جلد انزال نہ ہو۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا پورا بدن دیکھنا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، مگر بلا ضرورت اچھا نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر دیکھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ستر زندگی بھر دیکھا ہے۔ جماع کا ایک اہم ادب یہ بھی ہے کہ جب تک دونوں کو فراغ اور اطمینان نہ ہو جائے الگ نہ ہوں۔ عورت کے فارغ ہونے سے پہلے الگ ہو جانا صحت کے اعتبار سے بھی مضر ہے۔ فراغت کی ایک علامت یہ ہے کہ عورت وہ گرفت جو شہوت کی حالت میں تھی ختم ہو کر بدن میں ڈھیلا پن آ جائے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مرد جلد فارغ ہو جاتا ہے اور عورت کو فراغت نہیں ہوتی، جس کی وجہ یہ ہے کہ عورت فطری طور پر مرعوب طبیعت ہے اور اس کے اعضائے جنسی پوشیدہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کے انزال میں دیر لگتی ہے۔
اور مرد گرم طبیعت اور اس کے اعضاء ظاہر اور باہر ہیں، اس لیے وہ جلد فارغ ہو جاتا ہے۔ بہرحال اگر مرد پہلے فارغ ہو جائے تو اسے عورت کے فارغ ہونے تک اسی حالت پر برقرار رہنا چاہیے، اور دونوں کے سکون اور فراغت کی اہم علامت یہ ہے کہ اس کے بعد دونوں کو اطمینان کی نیند آ جائے۔ اگر عورت کو سیرابی نہیں ہوئی اور اس حال میں مرد الگ ہو گیا تو عورت کے دل میں تسکین نہ ہونے کی وجہ سے بجائے محبت کے نفرت پیدا ہوگی، اور اگر ہر مرتبہ یہی قصہ چلتا رہا تو خطرہ ہے کہ وہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کوئی اور راہ تلاش نہ کر لے۔ ایک نہایت ہی منکر اور قبیح اور ناپسندیدہ بات جس کے لکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا مگر فیشن پرستوں میں وہ چل پڑی ہے، اس لیے اس کی قباحت اور برائی بیان کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ مرد اپنے عضو مخصوص کو عورت کے منہ میں دیتا ہے اور عورت اس کو منہ میں لے کر چوستی ہے۔ یہ نہایت قبیح اور منکر فعل ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح مرد عورت کی شرمگاہ کو چومتا اور چاٹتا ہے، یہ بھی اسی طرح نہایت گندا فعل ہے۔ کوئی شریف مرد یا عورت اس کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ نہ اسلام میں اس فعل کی کوئی گنجائش ہے، نہ انسانیت اجازت دیتی ہے۔ نری حیوانیت اور نئی تعلیم اور ٹیلی ویژن نے اس قسم کی حرکتیں جنم دی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جماع سے فارغ ہونے کے بعد دونوں کو اپنے جنسی اعضاء الگ کپڑے سے صاف کر لینے چاہیے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ استنجا کر کے اور اعضاء کو دھو کر وضو کر کے سوئے، اس سے پاکیزگی بھی حاصل ہوگی اور دوبارہ جماع کرنے میں نشاط پیدا ہوگا۔ اگر وضو نہ کرے تو کم از کم تیمم کر لے تاکہ کچھ درجہ میں تو پاکی حاصل ہو جائے۔ پھر اگر دوبارہ جماع کرنے کا ارادہ ہو تو جب تک سچی خواہش پیدا نہ ہو جماع کرنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، البتہ شرعاً جواز میں کوئی کلام نہیں۔ سچی خواہش کی علامت یہ ہے کہ اعضائے شہوت کو حرکت دیے بغیر، اسی طرح ذہن کو صحبت کی طرف منتقل کیے بغیر شہوت پیدا ہو تو سمجھو سچی شہوت ہے، ورنہ نہیں۔ جماع نری خواہش پوری کرنے کی نیت اور ارادہ سے نہ ہو بلکہ اچھی نیت سے کیا جائے، مثلاً نفس و نگاہ کو پراگندہ ہونے سے بچانا، بیوی کا حق ادا کرنا، اولاد نیک صالح ہو اور داعی اللہ بنے وغیرہ امور کی نیت کر لی جائے تو لطف و لذت کے ساتھ ثواب بھی ملے گا، بلکہ حدیث پاک میں صدقہ کرنے کا ثواب ملنے کی بشارت ملتی ہے۔ دوبارہ جماع کرنے سے پہلے بھی اسباب نشاط اختیار کر لیں اور بیوی کو پیار و محبت کے ذریعے پوری طرح تیار کریں۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ حیض و نفاس یعنی عورت کی ناپاکی کی حالت میں صحبت کرنا بالکل حرام ہے۔ حیض یعنی ماہواری کی کم سے کم مدت 3 دن 3 رات، زائد مدت 10 دن 10 رات، جیسے نفاس یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد کی کم مدت مقرر نہیں، اور زائد سے زائد مدت 40 دن 40 راتیں ہیں۔ اس کی زیادہ تفصیل ہدیۃ النساء میں ملے گی۔ میاں بیوی کو رات کی تنہائی کی باتیں اپنے دوست احباب اور سہیلیوں کے سامنے ہرگز بیان نہ کرنی چاہیے، یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ دوسروں کے سامنے اس طرح کی باتیں کرنا گویا ان کے سامنے یہی کام کرنا ہے، اور یہ انتہائی برائی اور بے شرمی کی بات ہے۔